وضو میں کیا چیزیں واجب ہے، کیا چیزیں مستحب ہے؟ آپ اور ہم عام طور پر وضو کرنے سے پہلے پیر دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد کلائی تک دھوتے ہیں، پھر منہ میں پانی، پھر ناک میں پانی، پھر چہرہ، پھر کیا یہ سب واجب ہے؟ وضو کرنے سے پہلے پیروں کا دھونا کیا واجب ہے؟ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی گندگی اگر وہاں پر لگی ہے یا نجاست لگی ہے تو اس صورت میں دھونا واجب ہے، لیکن اگر پیر صاف ہے تو دھونا واجب نہیں ہے۔ کلائی کا یہاں تک پہلے دھونا واجب ہے؟ نہیں، یہ بھی وضو میں شامل نہیں ہے۔ بس منہ میں پانی ڈالنا واجب ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے۔ مستحب ہے، ثواب ہے، مستحب ہے، لیکن واجب نہیں۔ بس واجب کیا ہے؟ چہرے کا دھونا واجب، اور یہ دونوں ہاتھ کا دھونا واجب، سر کا مسح، دو پیروں کا مسح واجب، بس دو دھونا دو مسح واجب ہے، صرف دو دھونا دو مسح یہ واجب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھائی دھونے کی مقدار کیا ہے؟ دھونے کی مقدار جہاں سے بال اگے ہیں وہاں سے یہ ٹھڈی تک، اور یہ دونوں انگلیوں کے درمیان جتنا حصہ آتا ہے وہی دھونا واجب ہے، یہ حصہ۔ اب احتیاط کے لیے آپ نے ادھر سے ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا تو سمجھ لو آپ کو یقین ہو گیا جتنا حصہ دھونا تھا میں نے۔ اب جس کی یہ داڑھی جو ہے گندی ہے اس کا اندر تک پانی جانا واجب ہے؟ نہیں، یہ بھی واجب نہیں۔ بس چہرے کا دھونا۔ اب جہاں سے بال اگے، اب ایک آدمی گنجا ہے تو کیا اگر گنجا ہے تو یہیں سے اوپر سے دھونا ہے؟ نہیں بھائی، اتنا بھی نہیں۔ یہ عام طور پر ایک عام حالت میں جہاں جسے عرفی پیشانی کہتے ہیں وہیں سے دھونا واجب ہے، ایک۔ دوسرا، ہاتھ کا دھونا یہاں سے کلائی سے لے کر انگلیوں تک دھونا واجب ہے، اور اس کا بھی اسی طرح۔ اچھا، تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے اہل سنت برادران پانی یہاں سے ڈالتے ہیں اور ہم یہاں سے ڈالتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ چیزیں فقہی مسائل ہے جو علماء اور مجتہدین کا کام ہے۔ وہ یعنی قرآن کی آیت سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں، کس طرح یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہم اہل سنت برادران اور مکتب تشیع، آپ اور ہم پر تقلید اسی وجہ سے واجب کیا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا ابھی بھائی ہم یہاں سے کیوں دھوئے اور یہاں سے کیوں دھوئے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں بھائی، اگر پتہ نہیں ہے تو ایسا کیوں کرتے؟ جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی اس کا اصل جو ہے حکم کہاں سے نکالا علماء نے، تو کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت یہ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو مرافق تک۔ مرافق جو ہے نا اس کو کہتے ہیں مرفق۔ تو قرآن کی آیت سے جو علماء جو ہے جو نتیجہ نکالتے ہیں ہے تو یہ اہل سنت کے جو ہے نا وہ حکم جو ہے نا تھوڑا اچھا لگتا ہے ہمیں، اس اعتبار سے کہ بھائی ہاتھ کو دھو لے کہاں تک؟ مرافق تک، یہاں تک دھو لے تو ٹھیک ہے، یہاں سے پانی ڈالتے ہیں ادھر سے تو ادھر تک دھو لیتے ہیں۔ اب شیعہ مجتہدین کیا کہتے ہیں؟ شیعہ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ یہ مرافق تک دھونے کا مقصد یہ ہے کہ دھونے کا مقدار بتا رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا نا۔ جی ماشاءاللہ۔ آیت سے جو ہے وہ لوگ، ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے وضو کی ہے اسی طرح ہم نے وضو کرنا ہے۔ اب کیونکہ تاریخ کا جو ہے نا کوئی معلوم نہیں، یا تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو تاریخ میں اہل سنت حضرات کے ہاں یہ بات پہنچی کہ رسول خدا نے یوں ہاتھ دھوئے، مکتب تشیع والے کہتے ہیں نہیں یوں ہاتھ دھوئے۔ اب اس سے فرق کو ہم نے کیسے وہ کرنا ہے، تو مکتب اہل سنت کے ہاں انہوں نے یہی کہا کہ بھائی مرفق تک، کیونکہ آیت یہی ہے مرافق تک جو ہے نا دھونا ہے، تو ظاہری معنی تو ٹھیک ہے وہی مناسب ہے۔ بھائی ابھی آپ پاکستان سے کربلا تک آپ زیارت کر رہے ہیں، تو کربلا سے آپ نے ابتدا، پاکستان سے آپ نے ابتدا کی، کربلا تک آپ نے انتہا کی، تو یہ تک جو ہے وہ کسی چیز کی انتہا کو بیان کرے۔ اب یہاں سے لے کر وہاں تک
اس کا معنی کیا نکلے گا؟ ادھر سے ابتدا ہے ادھر انتہا ہے. تو ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں وہ یہ معنی لیتے ہیں. اب شیعہ فقہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شیعہ فقہا کہتے ہیں بھائی مقدار کو یہاں پر بیان کیا ہے. اس کے لیے مثال دیتے ہیں بھائی اگر یہ اس دیوار پہ جو ہے نا یہ رنگ روغن کرنا ہے، یہ ابھی یہ کلر کون سا کلر ہے؟ یہ ہاف وائٹ ہے نا. ابھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دیوار کو جو ہے نا ادھر تک جو ہے نا آپ نے ہاف وائٹ کرنا ہے، چھت کو نہیں، دیوار کے ادھر تک جو ہے نا آپ ہاف وائٹ جو ہے نا وہ رنگ کرنا ہے. تو اب آپ نیچے سے شروع کریں گے یا ادھر سے شروع کریں گے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے مقدار کو بیان کر رہا ہے. اب کلر جو ہے نا وہاں سے آپ شروع کریں گے، اوپر سے آپ شروع کر کے آئیں گے. یہ مثال ہے. اب ایک فرق جو ہے نا، اب یہ یعنی فقہا کا مجتہدین کا اختلاف ہے. اسی لیے اب آپ کے لیے اگر کوئی یہ کہے بھائی آپ نے ایسے وضو کیوں کیا، تو ہم کہیں گے ہمیں مجتہدین نے بتایا ہے. تو قیامت کے دن آپ سے اور ہم سے یہ پوچھا جائے ہاں بیٹا آپ نے وضو اس طرح کیوں کیا، تو آپ کہیں گے یا اللہ آپ نے یہی حکم دیا تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کی آیت ہے، لوگوں جس چیز کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں وہ ان لوگوں سے پوچھا کرو جو اس کے بارے میں جانتا ہے. ماشاءاللہ. تو یا اللہ آپ نے کہا مجتہد کی تقلید کرو، ہم نے ان کے کہنے پر ہم نے عمل کیا ہے. اب آپ کے جو ہے نا ہم جو ہے نا اگر وہ غلط بھی ہو تو ہم چھوٹ جائیں گے، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جاؤ. لیکن اگر ہم نے کہا نہیں اپنے طور پر، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تقلید کسی کی نہیں کرتے، یہ تقلید تو عقلی بات ہے. عقل کہتے کہ تقلید کرو. عقل کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اگر آپ نے کوئی گھر بنانا ہے تو مستری کے پاس جاؤ، تو اگر آپ نے دین سیکھنا ہے تو عالم کے پاس جاؤ، مجتہد کے پاس جاؤ. اگر آپ بیمار ہو جائے تو آپ عالم کے پاس آئیں گے نہیں ڈاکٹر کے پاس. اگر آپ یعنی گھر بنانا ہے تو کیا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ نہیں. بھئی ہر ایک کا فیلڈ الگ ہے. تو یہ عقل بتاتے ہیں. ابھی اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. آپ یہ اسپیشلسٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو ڈبل پیسہ آپ سے لیتا ہے. ایک عام ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں، کہتے ہیں کہ یار عام ڈاکٹر کے پاس شاید وہ صحیح علاج وہ نہ کر سکے، کوئی بات نہیں 2000 روپے زیادہ دے دوں لیکن علاج صحیح کراؤ. یہ کہہ کر وہ آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو آپ کو کوئی کہے گا یار اس نے بے وقوفی کی ہے، 2000 زیادہ اس نے ڈاکٹر کو دیا. 1000 والے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار اس نے اچھا کیا. اگر کسی معمولی ڈاکٹر کے پاس جاتا ممکن ہے اس کو غلط دوائی دیتے وہ مر جاتا. یہی بات ہے. آپ اور ہم دین ہم کہاں سے لیں گے؟ یہ جو مجتہدین ہے یہ وہی 40 50 سال تک یہ آپ کے دین کو سیکھ رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں، احکام دین کو حاصل کر رہے ہیں. یہ ہم ان کے پاس جائیں گے. یہ لوگ جو ہے نا دین کو بہتر سمجھتے ہیں. اب ہمارے مومنین کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ مجتہد کون لوگ ہوتے ہیں؟ بھائی ہم کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو بات تو صحیح ہے، لیکن ہم کہیں گے کیا امام زمانہ آ کر آپ کو حکم دیتے ہیں؟ ہم نے کیا اتنی وہ ہے کہ ہم امام زمانہ سے جو ہے وہ تقلید حاصل کریں؟ نہیں. اور یہ جو مجتہدین جو آپ کو توضیح المسائل میں لکھے نا جتنے 2 4 ہزار 3 ہزار مسائل، یہ سب خود ائمہ طاہرین کے فرامین ہیں جو اردو میں آپ کو ترجمہ کیا ہوا. ورنہ یہ احادیث ہے جو رسول خدا اور ائمہ صلی اللہ محمد وعلی محمد انہی کا فرامین ہے، امام زمانہ کے فرامین ہے. اللہم صلی اللہ محمد. اب یہ تقلید اب جو ہے آپ نے چہرہ بھائی کہاں تک ڈولا، آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے کہتے ہیں کہ جو مجتہدین کے فتویٰ کے مطابق انہوں نے توضیح المسائل میں ایسا لکھا ہے. اچھا پھر اس کے بعد سر کا مسح. اب سر کا مسح جو ہے وہ ہم اہل سنت حضرات جو ہے وہ پورے سر کا مسح کرتے ہیں اور شیعہ جو ہے تھوڑا سا سر کا مسح کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ تو یہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو. تو یہ عربی میں با جو ہے نا برؤوسکم میں جو با ہے با بعضیہ کہتے ہیں، کچھ حصے پر دلالت کرتے ہیں. سر کے کچھ حصے پر یعنی مسح کرے، یہ حکم ہے. ہم لوگ اس آیت سے یہ معنی نکالتے ہیں. تو کتنا مسح کرنا ہے جوانوں سے، خصوصاً جوان لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو. 1 انگلی کی مقدار کافی ہے، اتنا سا مسح کافی ہے. 3 انگلی مستحب ہے. اب یہ جو بال ہے، بال کے اوپر مسح کرنا ہے یا کھال تک جو ہے نا پہنچانا واجب ہے؟ مسح کا پانی کھال تک پہنچانا واجب ہے یا بال کے اوپر کافی ہے؟ کیا کہیں گے ہم؟ کھال تک پہنچانا واجب، لیکن کھال تک پہنچانا واجب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی گنجا ہے،
اللہ گنجے کو ناخن نہ دے. اگر گنجا ہے تو وہ تو خود بخود کھال کے اوپر پہنچ جائے گا. بالکل اس طرح. لیکن جن کے بال ہے، بال کے اسی بال کے یعنی جڑوں پر کافی ہے. اب بال کے دو قسم ہے، ایک چھوٹا ہے، یہ میرا بال چھوٹا ہے، اب اسی چھوٹے بال کے اوپر میں مسح کروں یہی کافی ہے. لیکن ایک بھائی کا جو ہے بال لمبا یہاں سے یہاں تک آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا مانگ نکال کے یہ بال کے جڑوں پر یوں مسح کرے کافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس بال کی جڑوں تک مسح کرنا کافی ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب آپ کو یہ جو ہم لوگ جو عام طور پر اشتباہ غلط کرتے ہیں وہ یہ ہے، اب اکثر جو ہے یوں مسح کرتے ہیں، یوں جو مسح کرتے ہیں یہ باطل ہے. یوں مسح نہیں کرنا ہے. یہ غور سے دیکھو، جوان لوگ ہمارے جوان حضرات جو ہے یوں مسح کرتے یہ صحیح نہیں ہے. بھئی کیوں صحیح نہیں؟ اس لیے صحیح نہیں کیونکہ مسح کرنے کا حکم جو ہے وہ ہتھیلی سے مسح کرنے کا حکم ہے. اب ہم تو ہتھیلی اس کو کہتے ہیں، ہاں جی. ہم لوگ ہتھیلی اس کو کہتے ہیں. کیا اسی سے مسح کرنا یوں کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہتھیلی جو ہے، ہتھیلی فقہ میں، آپ کے فقہ میں احکام میں ہتھیلی ہاتھ کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اگر آپ یوں اس کو جمع کریں تو جو اندر چھپ جاتا ہے، جو حصہ اندر چھپ جاتا ہے اسے ہتھیلی کہتے ہیں. ہتھیلی یہ دونوں ہاتھ آپ یوں جمع کریں تو جو جتنا حصہ اندر چھپ جاتا ہے اسے ہتھیلی کہتے ہیں. اب دیکھیں، اب میرے یہ جو انگلی کا یہ حصہ یہ چھپا نہیں ہے، یہ باہر ہے، یوں کرے تو وہ ہتھیلی نہیں ہوا. اب آپ نے یوں مسح کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ حصہ بھی، یہ جو ہتھیلی یہاں سے لے کر یہاں تک جو چھپا ہے یہ حصہ جو ہے وہ ہتھیلی ہے. تو آپ نے یوں مسح کرنا ہے تو یہ کافی ہے. اب مسح جو ہے، اب آپ ہاتھ یوں رکھ کے سر کو یوں کریں باطل ہے، بلکہ سر کے اوپر ہاتھ کا پھیرنا ہے. کہاں یہاں تک لے آنا ہے؟ نہیں، چہرے کے پانی سے اگر ملائے تو وضو باطل ہے. یہاں سے لے کے بس اتنا کہہ سکے کہ سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا ہے، یہ ماشاءاللہ. کافی ہے. پھر پیروں کا مسح الی الکعبین ہے. کعب کہتے ہیں ابھرا ہوا حصہ. خانہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ابھرا ہوا حصہ، یعنی اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو مٹی جو بچھائی ہے وہ خانہ کعبہ سے شروع کیا ہے. ماشاءاللہ. پہلے پورا پانی تھا، دریا سمندر تھا، تو سب سے پہلے تو خانہ کعبہ ابھرا ہوا، اس لیے خانہ کعبہ کو کعبہ کہتے ہیں. تو کعبہ جو ہے معذرت کے ساتھ جو آپ لوگوں کے یہ والا حصہ ابھرا ہوا حصہ ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک مسح کرنا ہے الی الکعبین. لیکن کعبین یعنی دو ابھرا ہوا حصہ، ایک یہ والا، دوسرا دوسرے پاؤں کا نہیں. بعض اکثر جو مجتہدین کہتے ہیں کعبین سے مراد یہ والا حصہ ہے، ادھر یہ والا حصہ ابھرا ہوا حصہ ہے یا نہیں، کہتے ہیں یہ دونوں ابھرا ہوا حصہ. لیکن اس لیے یہاں سے لے کر یہاں تک مسح کرنا ہے. اب ہم اور اہل سنت برادران کے ہاں یہ اختلاف ہے، وہ لوگ پیر کو دھوتے ہیں، ہم لوگ پیر کو نہیں دھوتے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر غلط ہے تو بھی ملا کے گردن پر ہے، اگر صحیح ہے تو بھی ملا کے گردن پر ہے، مجتہد کے اوپر ہے. وہ لوگ احکام سے، آیت سے جو حکم آپ کو ہمارے لیے نکالتے ہیں، انہوں نے بس کہا ہے کہ یوں آپ نے کرنا ہے، آپ اور ہم اسی طرح کرتے ہیں. آپ کے لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دھوتے ہیں تو اگر قیامت کے دن آپ سے کہا جائے گا پاؤں کیوں دھویا، تو آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے کہا تھا فاسألوا اہل الذکر کہ اہل ذکر سے پوچھیں. انہوں نے مجتہدین نے یہ یوں کہا تو ہم نے ان پر عمل کیا. ٹھیک ہے، اب آپ سے کہا کہ تو نے مسح کیوں کیا، آپ کہیں گے مجتہدین کا حکم یہ تھا تو ہم نے ٹھیک ہے. تو یہ پھر مسح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وامسحوا کہا ہے. شیعہ جو ہے کیوں مسح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ بھئی آیت میں حکم یہ ہے کہ وامسحوا بارجلکم، یعنی پاؤں کا مسح کرو، مسح کرنے کا حکم ہے. اس لیے ہم دھوتے نہیں ہیں، مسح کرتے ہیں. اب ایک مسئلہ اور رہتا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت تمام. اب یہ ہے بعض دفعہ بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، یا جو جوان لوگ جیل لگاتے ہیں اس کے ساتھ مسح ہو سکتا ہے؟ کہتے مسح نہیں ہو سکتا. تیل لگایا ہوا ہو تو مسح صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ تیل جو ہے نا آپ کے ہاتھوں کی تری کو بالوں تک پہنچانے میں مانع ہے. اس لیے اگر آپ نے ہاتھ منہ پہ اگر تیل لگا ہو تو پہلے اس کو شیمپو وغیرہ یا صابن سے اس کو پہلے پاک کریں، پھر اس کے بعد آپ وضو کریں. ماشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے تیل لگایا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر آپ وضو کرنا چاہیں تو پانی جو ہے اس کے اوپر ٹکتا نہیں، بلکہ پانی جو ہے بالکل وہ بال کی طرح وہ نکل جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک حکم تھا. اب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب ایک مسئلہ تیمم کا بتا کے آپ لوگوں کی زحمت تمام. انشاءاللہ اس وقت تک آپ لوگوں کے لیے ناشتہ بھی تیار ہو اور انشاءاللہ صحت سلامتی کے ساتھ. تیمم
تیمم کا مسئلہ یہ ہے، تیمم جو ہے عام طور پر ہے بہت آسان، لیکن سب غلط کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تیمم کا حکم چہرے پر نہیں کرنا ہے، تیمم کا حکم ہے پوری پیشانی پر پوری ہتھیلی سے کرنا ہے، پوری پیشانی کے اوپر پوری ہتھیلی سے۔ ہتھیلی کو پہلے آپ کو بتا دیں ہتھیلی کون سا حصہ، یوں ملائے تو جتنا حصہ یہ مل جاتا ہے اندر اسے ہتھیلی کہتے ہیں۔ اب آپ یہ ادھر اوپر سے یہ، پھر یہ دونوں انگلیاں ادھر، اس کو یہاں پر یہ، پھر یہاں سے، پھر دوسری طرف ہمارا یہ یہاں سے یہاں تک۔ یہ تیمم کا یعنی طریقہ ہے بہت آسان۔ اب انسان کے لیے کبھی پانی نہیں میسر، کبھی پانی تو ہے لیکن وقت نہیں ہے، ابھی آپ سفر میں ہیں، گاڑی والے نے روکا نہیں، ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے، آپ وضو کرنے تک سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، اس وجہ سے فوراً تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے ادا اس میں۔ یا کبھی انسان کو رات کو انسان کو احتلام ہو جائے یا کسی بھی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے، اب صبح میں جو ہے نا دیر سے آنکھ کھلی، اب غسل کرنے تک نماز قضا ہو رہی ہے تو فوراً تیمم کر کے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، یہ اس کے لیے۔ اب اس کے لیے کل انہوں نے کسی نے سوال کیا کیا غسل کے بدلے میں بھی تیمم ہے؟ ہاں، غسل کے بدلے میں بھی جس طرح غسل، اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، تیمم کرنے کا طریقہ وہی ہے، کیونکہ تیمم غسل یا وضو کے بدلے میں ہے۔ یہ تیمم جو ہے وہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ایک مسئلہ اور، کیونکہ انشاءاللہ آپ کے لیے کل کسی نے یہ اشکال کیا، اشکال تو نہیں بہرحال سوال کیا، یہ مہر ہم کیوں رکھتے ہیں؟ سجدگاہ، یہ سجدگاہ جو ہے نا ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں اس کے اوپر یعنی وہ بغیر سجدگاہ کے سجدہ کرتے ہیں، ہم لوگ سجدگاہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا جو آپ کے پاس جواب تو ہو؟ جی بے شک۔ جواب یہ ہے، روایت ہے، وہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، دو جگہوں پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ جعلت لی الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہم وسلم، صلی علی محمد وعلی محمد۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ارض کو پاک و پاکیزہ اور سجدگاہ قرار دیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا ایک یعنی فرمان ہے، حکم ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، 2 مرتبہ آئی ہے یہ حدیث۔ اللہ نے میرے لیے ارض کو پاک و پاکیزہ اور سجدگاہ قرار دیا، مسجدا و طہورا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، ارض کیا چیز ہے؟ ارض سے مراد کیا ہے؟ ارض سے مراد یہ ہے، عربی لغت میں، عربی زبان میں ارض سے مراد یہ مٹی اور اس سے اگنے والی تمام چیزوں کو ارض کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، یہ سبزہ ہے، یہ تمام چیزیں ارض میں آتا ہے، ارض کے حکم میں آتا ہے۔ اس لیے ابھی آپ کے لیے یہ جائز ہے، آپ یہ تو ابھی پتھر کا ہے نا، یہ سنگ مرمر پتھر، یہ پتھر کے اوپر بھی جائز ہے اور مٹی کے اوپر جائز ہے، اور اسی طرح لکڑی کے اوپر بھی جائز ہے، پتوں کے اوپر بھی جائز ہے، یہ جو گھاس کے اوپر بھی جائز ہے، لیکن ان میں سے کھانے اور پینے والی چیزوں کو مستثنا کر دیا ہے، کھانے والے اور پینے والی چیز پر نہیں ہو سکتے۔ اب پان کے پتے کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ پان کا پتا کہا جاتا ہے، کراچی سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہر جگہ جہاں بھی جائے وہ دیوار جو ہے وہ لال ہی لال نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے بچے گئے تھے، کتنا خون لگا ہوا، یہ خون یہ کوئی اور چیز ہے، تو وہاں پر پان جو ہے کھاتے ہیں، تو لہٰذا پان کے پتے کے اوپر جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی آم کے اوپر جائز ہے، آم کے اوپر بھی جائز نہیں ہے، یا اسی طرح کدو کے اوپر جائز ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانے والی، بھنڈی کے اوپر جائز ہے نہیں ہے، ہاں ان کے پتوں کے اوپر جائز ہے جو کھانے والی چیز نہیں ہے۔ اب سبزے کے اوپر یہ بھی جائز ہے، یہ جو باہر جو گھاس وغیرہ لگے رہتے ہیں۔ اب یہ آپ پھر اس کے اوپر کیوں جائز نہیں ہے آپ کے فقہ میں، شیعہ فقہ میں؟ بے شک۔ شیعہ فقہ میں اس قالین کے اوپر، کارپیٹ کے اوپر کیوں جائز نہیں ہے؟ ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ ارض میں شامل نہیں ہے، ماشاءاللہ، ارض میں شامل نہیں ہے۔ اب اہل سنت کے فقہا اس کو کیوں جائز سمجھتے ہیں اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، ان کے پاس بھی ہوگی دلیل، جس طرح ابھی آپ کو وضو کا بتا دیا، تو اسی طرح اہل سنت علماء ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی جو انہوں نے اس پر جو ہے نا جائز قرار دیا ہے، لیکن شیعہ فقہا کے مطابق اس کے اوپر جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ارض میں شامل نہیں ہے۔ ارض میں شامل ہے۔ تو آپ سے کہا یہ لکڑی کے اوپر کیوں؟ لکڑی ارض میں شامل ہے۔ پتھر کے اوپر کیوں؟ پتھر ارض میں شامل ہے۔ ریت ارض میں شامل ہے، اور یہ سبزہ ارض میں شامل ہے۔
परवरदिगारा हमारे तमाम بعض لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام لکھا ہوا ہے جی اس پر سجدہ کریں یا نہیں کریں. کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ابھی ایک اشکال اور کرتے ہیں کہ یہ تم لوگ کربلا کی مہر کیوں لگاتے ہیں. یہ خیر ہمارے تمام اہل سنت کی طرف ہم یہ نسبت نہیں دے سکتے. بہرحال جو آپ کے زیادہ مخالف ہیں وہابی فرقہ والے جو ہے وہ، جیسے آپ یوٹیوب میں دیکھیں ہر چیز آپ کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ وہ ان کے بڑے بڑے عالم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، تو نعوذ باللہ کیا کیا آپ کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ ہوتا ہے، جبکہ ان میں حقیقت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ اور بت پرست ایک ہے. جیسے بت پرست جو ہے وہ سامنے بت رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں. شیعہ لوگ جو ہے نا سامنے سجدگاہ رکھ کر جو ہے نا کربلا کی مٹی رکھ کر جو ہے نا سجدہ کرتے ہیں. بھائی ہم اس مٹی کے لیے سجدہ نہیں کرتے، اس مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. اوپر سجدہ کرتے ہیں. بے شک ہم اس سجدگاہ کے لیے ہم سجدہ نہیں کرتے، سجدہ خدا کے لیے. بے شک بے شک. سجدہ صرف خدا کے لیے. اگر آپ ابھی حرم امام حسین کے حرم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عقیدت سے وہاں پر آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ امام حسین کے لیے جائز نہیں ہے. جی بے شک. پھر آپ وہاں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یعنی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا تو نے ہمیں امام حسین کی زیارت نصیب کی، تو جہاں پہ آپ رخ کر کے مٹی پر جو ہے نا پیشانی رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. کیوں؟ وہ سجدہ ہم امام حسین کے لیے نہیں کرتے. نعوذ باللہ، آپ امام حسین کے لیے سجدہ نیت نہیں کرنا ہے، وہ شرک ہے. ہاں چہرہ جو ہے نا آپ لگا سکتے، لیکن پیشانی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. پر اگر آپ ایسا ہے تو امام کے چوکھٹ پہ جو ہے نا آپ یہ پیشانی کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے یہ سجدہ ہم خدا کے لیے کرتے. خدایا تو نے ہمیں امام حسین کی زیارت نصیب کی، تو ہم تیرے بارگاہ میں ہم شکر کرتے ہیں. سجدہ خدا کے لیے. سجدہ خدا. اور انشاءاللہ روایت ہے آپ کے لیے کتنا ثواب ہے یعنی اس زیارت کا. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا یہ روایت کرتی ہیں، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا اپنے دامن میں لیے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آپ بہت خوشی محسوس کر رہے تھے. تو جناب عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ اس بچے کو بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس بچے سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے. پھر اس کے بعد فرمایا واقعہ کربلا بتا دیا کہ اس بچے کو میری امت بے دردی سے جو ہے نا کربلا میں شہید کرے، اور جو بھی وہاں ان کے لیے زیارت کرے گا اس کے لیے حج کا ثواب ہے. تو جناب عائشہ نے تعجباً کہا کہ ایک حج کا ثواب؟ تو آپ نے فرمایا 2 حج کا ثواب. 2 حج کا ثواب؟ فرمایا 3 حج کا ثواب. یہاں تک کہ 90 حج کا رسول خدا نے فرمایا. جو امام حسین کی زیارت پہ جائے گا اس کو 90 حج کا ثواب ہے. 90 حج کوئی معمولی نہیں. ابھی آپ پتہ نہیں، اب تو 7-8 لاکھ روپیہ آپ خرچ کر کے ایک حج پہ جاتے ہیں. امام حسین کی زیارت کا اتنا ثواب ہے. بلکہ دوسری روایت میں ہے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکل کر واپس گھر پہنچنے تک آپ کے ہر قدم پر 2 حج کا ثواب. یہ معمولی چیز نہیں، لیکن بشرطہا و شروطہا. عزیزو، ہر چیز کے لیے شرائط ہے. سب سے پہلی شرط نماز ہے. بے شک. نماز کی شرط کیا ہے؟ نماز کی شرط آپ کو آسان الفاظ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. نماز کی شرط یہ ہے جیسے پاسپورٹ ہے. نماز کی مثال جیسے پاسپورٹ ہے. ابھی بارڈر پر کتنے لوگوں کو کتنے مشکلات سختیاں ہوتی. آپ کو بار بار ہی پاسپورٹ چیک کر رہے تھے نا. اچھا، آپ اگر یہاں کسی بھی ملک میں سفر کرنا ہے تو آپ پاسپورٹ کے بجائے آپ کے پاس جیسے MBBS ڈاکٹر کی ڈگری ہے، یا انجینئرنگ کی ڈگری ہے، یا کوئی اور ڈگری ہے، مختلف آپ کے پاس 100 ڈگریاں ہو. آپ آئے ادھر جو ہے نا وہ ان کے پاس جو ہے نا آپ وہ ڈگریاں رکھتے ہیں. یہ جی یہ میری ڈگریاں. اچھا کس چیز کی ڈگری ہے؟ یہ MBBS جو ہے نا وہ اس کی ڈگری ہے. یہ انجینئرنگ کی ڈگری ہے. وہ لوگ کہیں گے پاسپورٹ دکھا. اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں جی یہ ہمارے اتنی ڈگریاں ہیں. تو کہیں گے بندے خدا تم مجھے پاسپورٹ دو، یہ ڈگری اپنے پاس رکھنا. اس کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں پاسپورٹ چاہیے. اچھا اگر بغیر پاسپورٹ کے آپ کو ادھر بھیج دیں گے؟ بھیج ہی نہیں سکتے. نہیں ہو سکتے. ہو ہی نہیں سکتے. پاسپورٹ آپ کے پاس اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو وہ لوگ آپ کو آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے. یہی مثال ہے. آپ کے پاس جتنے بھی اعمال ہو لیکن نماز نہ ہو کچھ بھی نہیں. اب صرف پاسپورٹ بھی کافی نہیں ہے، پاسپورٹ کے اوپر ویزا بھی لگا ہو. اور وہ ویزا کیا ہے؟ وہ محبت اہل بیت ہے. وہ محبت اہل بیت ہے، کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے. جسے اللہ نے قرآن مجید میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جو کہا ہے، محبت اہل بیت جب تک نہ ہو
اس کی کوئی چیز جو ہے وہ قبول نہیں. چاہے واجب چیز ہو یا جو بھی ہو وہ کافی نہیں ہے. اس لیے پاسپورٹ آپ کی نماز ہے اور جو ویزا ہے وہ محبت اہل بیت ہے. اس لیے فرمایا مولا امیر یعنی رسول خدا کا فرمان ہے یا علی اگر کوئی شخص 1000 سال میں اگر اشتباہ کروں تو معاف کیجیے گا، یعنی اتنے سال جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان نماز پڑھتے رہے، وہاں پر اس کو بے دردی سے شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، اور یہ اتنے سال تک نماز پڑھتے رہے، لیکن علی کی محبت اگر اس کے دل میں نہ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ آپ اور ہم تمام مسلمانان عالم جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، اسی لیے محبت اہل بیت نماز میں جب تک آپ تشہد میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہ پڑھے آپ کی نماز باطل ہے. یہ ہمارے اہل سنت حضرات کے ہاں بھی ہے نا جی، یعنی صلوات پڑھنا واجب ہے اہل بیت اللہ پر. تو انشاءاللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں خدایا ہمارے ان زائرین محترم جلد از جلد کربلا کی زیارت مشی میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم سب خدایا گناہگار ہیں، ہمارے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما. خدایا ہمارے مرحومین والدین عزیز و اقربا جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما.